السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو کی قسط نمبر 20۔ لیکن اس سے پہلے ہم اپنا کل کا ونر اناؤنس کر دیتے ہیں۔ تو جناب ہماری ونر ہے انجلا ذوالفقار، انیزہ ذوالفقار۔ ہائے اللہ، میں کبھی یہ نام لینا سیکھوں گی، انیزہ ذوالفقار وہ ہے ونر۔ ایک تو مجھے اتنا نام پسند ہے نا پر میں ہمیشہ غلط بولتی ہوں، اور میں نے کچھ بتانا تھا لیکن میرے ذہن سے نکل گیا۔ ابھی کیا بتانا تھا؟ ہاں، آج کی ایپیسوڈ لانگ ہے، وہ کیا ہے نا کہ رومانٹک سین تھوڑا لانگ ہو گیا تھا، تو پھر میں نے کہا آدھے میں کیوں چھوڑوں، اس کو ختم کر کے ہی ہم نیکسٹ شروع کریں گے کل کی ایپیسوڈ۔ تو کل کی ایپیسوڈ سے پہلے پھر سے کہوں گی 16,000 سبسکرائبر پہ آئے گا سرپرائز ایپیسوڈ، تو آپ لوگ ذرا جلدی ہاتھ چلائیں بھائی لوگ، ہم اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، جلدی کرو یار، میں نے 2 ایپیسوڈیں لکھنی ہے، منڈے کو میرا پیپر ہے۔ اوکے، شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو، قسط نمبر 20۔ تحریر عریج شاہ۔ اذانوں کی آواز کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے آپ کو انجان جگہ پر پا کر اس نے ہر طرف نگاہیں گھمائی تھی۔ ہلکی ہلکی روشنی میں اسے کمرہ کچھ انجان لگا تھا۔ وہ اس کمرے سے اتنی زیادہ بھی انجان نہ تھی۔ ہر روز وہ اس کمرے کی صفائی کرتی تھی، لیکن وہ یہاں آئی کیسے؟ اس کا ذہن بھی پوری طرح سے بیدار نہیں ہوا تھا، اسی لیے وہ اب بھی سوچ رہی تھی کہ وہ یہاں اس کمرے میں کیسے آئی ہے۔ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو دماغ میں کل رات والا واقعہ گھومنے لگا۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے یوں ہی سو گیا تھا، اور پھر اس نے بھی اپنا سر وہیں صوفے پر رکھ دیا، لیکن کب اس کی آنکھ لگ گئی وہ نہیں جانتی تھی، اور اس کے بعد وہ اب جاگ رہی تھی اس کے کمرے میں سے۔ یقیناً وہی اسے یہاں لے کر آیا تھا، لیکن کیوں؟ اپنے آپ کو اس کمرے میں پا کر وہ اچھی خاصی کنفیوز ہو گئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی دن سے اس کا کمرہ الگ کر چکا تھا، تو پھر کل رات کو وہ اس کمرے میں یہاں کیوں لے کر آیا تھا؟ وہ تو پہلے ہی دن اسے اپنی بیوی قبول کرنے سے انکار کر چکا تھا۔ وہ پہلے ہی دن اسے اس کی اوقات بتا چکا تھا، تو اب وہ کیوں اسے یہاں لے کر آیا تھا؟ وہ پوری طرح سے الجھ رہی تھی۔ کیا چل رہا تھا اس شخص کے دماغ میں؟ اس کی اتنی قربتیں اور دن بعد دن اس کا اپنی طرف کھنچاؤ، وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جب اسے اپنے پیٹ پر اس کا ہاتھ محسوس ہوا، وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا سی گئی۔ ایک سنسنی سی اس کے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا، یہ تو اس نے اب تک محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں وہ آنکھیں بند کیے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ لیے گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ شخص بے تحاشا حسین تھا۔ وہ یوں ہی تو نہیں اس کے خوابوں کا شہزادہ بنا تھا، یوں ہی تو وہ بچپن سے اس کے دل و دماغ میں نہیں بستا تھا۔ اس نے تو بچپن سے ہی اسی کو سوچا تھا، اسی کو چاہا تھا۔ اس کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنے کی اجازت اسے اس کا دل دیتا ہی کہاں تھا؟ چھوٹی سی عمر میں تائی امی نے بتا دیا تھا، تمہارا شوہر نیو یارک میں ہے، اگر وہ تمہیں اپنا کر لے جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو ساری زندگی اسی گھر میں رہو گی، لیکن کسی اور کے ساتھ تمہیں رخصت نہیں کروں گی۔ تمہارے تایا کو بہت شوق تھا تمہیں اپنے بیٹے کے ساتھ بہانے کا، تو وہ تمہیں یہاں سے لے کر جائے گا۔ میں ساری زندگی تمہیں اس گھر میں ورنہ ساری زندگی تمہیں اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ اس کے پاس موبائل فون نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی ایسی ضد کی تھی، اور نہ ہی اسے کبھی ضرورت محسوس ہوئی تھی، لیکن تائی امی کے چھوٹے بچے اکثر اسے والد بھائی کے فون سے چوری چوری اس کی تصویریں نکال کر دکھایا کرتے تھے، اور بتایا کرتے تھے کہ وہ ایسا دکھتا ہے، ایسا لگتا ہے،
انہوں نے فیس بک، انسٹاگرام اور نہ جانے کہاں کہاں اسے فالو کر رکھا تھا۔ وہ زندگی جینے والا شخص تھا، جہاں جاتا وہاں کی تصویریں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوسٹ کرتا رہتا تھا، جس سے تایا ابو کو بھی اس کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا، اور باقی تو تایا ابو ویسے بھی اس پر نظر رکھتے تھے، بے شک وہ ان کے پاس رہے یا ان سے دور رہے، ان سے ٹھیک سے بات کرے یا نہ کرے، لیکن وہ کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ جب وہ ہاسٹل میں تھا تب تایا ابو نے اس کی ماں پر کیس بھی کر دیا تھا، لیکن اس وقت اس نے کہہ دیا کہ وہ اپنی ماں کے پاس رہنا چاہتا ہے، اور اس بیان کی وجہ سے وہ بری طرح سے ہار گئے تھے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ کسی کے پاس نہیں رہنا چاہتا تھا، نہ اپنے باپ کے پاس اور نہ ہی اپنی ماں کے پاس۔ وہ رشتوں پر سے اپنا یقین گوا بیٹھا تھا، اسے کسی سے محبت نہ تھی، وہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزار رہا تھا، اکیلے، تنہا۔ لیکن اب اس کے دماغ میں یہ خیال کیسے آ گیا کہ اس کی بیوی ہے اور اسے اپنی بیوی کے ساتھ رہنا ہے، بلکہ یہاں تو وہ کسی اور ہی مقصد سے اسے لے کر آیا تھا۔ اتنا جلدی اس کا ذہن بدل نہیں سکتا، اس کی سوچ کچھ اور تھی۔ وہ یہاں اسے اپنے ساتھ بسانے کے لیے نہیں بلکہ اسے برباد کرنے کے لیے لایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا باپ اپنے فیصلے پر پچھتائے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے باپ کے فیصلے کو غلط ثابت کرنا تھا۔ تو اب ان سب چیزوں کا کیا مقصد تھا؟ اسے سمجھ نہیں آتا تھا۔ اپنی سوچوں سے تنگ آ کر اس نے اس کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا جب اسے اس کی سخت گرفت محسوس ہوئی۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے پر دیکھا، وہی سکون تھا۔ اس نے پھر سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ کافی بھاری محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ سو نہ رہا ہو بلکہ جان بوجھ کر رہا ہو۔ اس نے اسے جگائے بنا ایک اور کوشش کی، لیکن اس دفعہ بھی وہ ناکام رہی۔ لیکن اس دفعہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی جو اس سے چھپی نہ رہ سکی۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ پھر ہٹائیں اپنا ہاتھ میرے اوپر سے، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب بھی اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، لیکن اس کی سخت آواز پر اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولے، ایک جھٹکا دے کر اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ دور سے مجھے سمجھ میں نہیں آتی تمہاری باتیں، بات کرتے ہوئے پاس آ کر کیا کرو، اتنی اچھی نہیں ہے میری سننے کی حس۔ وہ اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں دبوچتے ہوئے اسے خود سے لگا گیا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑیں مجھے۔ وہ اچھی خاصی بوکھلا گئی تھی اس کے بازو کے سخت حصار میں۔ اس کی جان لیوا قربت پر وہ گھبرائی ہوئی تھی، لیکن اس کو کون سا کوئی فرق پڑتا تھا؟ وہ تو بس اسے اپنے قریب کیے اس کی میٹھی میٹھی خوشبو کو خود میں اتار رہا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، میری فیلنگ سمجھتی ہی نہیں ہو۔ خدا را اب کانپنا مت شروع کر دینا، تمہارے کانپنے والا سسٹم مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ یار انسان ہوں، کوئی جن تھوڑی ہوں جو تمہیں کھا جاؤں گا۔ وہ اسے بیڈ پر گراتا خود اس کے اوپر جھکے ہوئے تھا، جبکہ اس کی قربت اسے نروس کر رہی تھی۔ آپ جن نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑے راکشس ہیں، دیو ہیں، چھوڑیں مجھے، باہر جانا ہے مجھے۔ وہ مزاحمت کرنے لگی، جبکہ اس کا یہ انداز اسے جہاں اچھا لگ رہا تھا وہیں اس کی مزاحمتیں اسے بری بھی لگ رہی تھی۔ سیدھی پڑی رہو یا اچھلنا کودنا بند کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور کیا کہا تم نے؟ میں راکشس ہوں، دیو ہوں؟ تو پھر اس پری کو خود میں قید کرنے دو نا، تاکہ میں یہ الزام دل و جان سے قبول کر سکوں۔ وہ مزید اسے تنگ کرتے ہوئے بولا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک ہی لمحے میں نہ جانے کتنی بار اس کے دل کو اپنے لبوں سے گھائل کر چکا تھا۔ اس کا چہرہ شرم و حیا سے سرخ ہو چکا تھا، اور اس کا یہ شرماتا
گھبراتا روپ ہی تو اسے مزید اسے تنگ کرنے پر مجبور کر رہا تھا، جبکہ اس کی باتیں اور بے باک حرکتیں اسے اور بھی زیادہ خوف زدہ کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے یہاں کیوں لے کر آیا تھا۔ ابھی تک تو اسے اسی سوال کا جواب نہ ملا تھا، جبکہ وہ تو مزید اسے تنگ کرنے لگ گیا تھا۔ پلیز چھوڑے نا، مجھے نماز پڑھنے جانا ہے، اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ مجھ سے جان چھڑانے کے لیے اللہ کا نام لے رہی ہو؟ شوہر کو ناراض کر کے خدا کو مناؤ گی تو ثواب نہیں ملتا، گناہ ملے گا۔ تم نے سنا نہیں ہے، خدا بھی اس سے راضی ہوتا ہے جس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ وہ پتہ نہیں کون سے لاجک دے رہا تھا۔ تو اس حساب سے تو آپ مجھ سے راضی ہی نہیں، آپ تو مجھے یہاں صرف مجبوری کے تحت لے کر آئے تھے، نہ تو میری ذات سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ واسطہ ہے، میں آپ کے سر پر مسلط کر دی گئی تھی، آپ کے ساتھ زبردستی مجھے باندھ دیا گیا ہے، اور مجھے تو ویسے بھی آپ 6 مہینے کے بعد چھوڑ دیں گے نا، تو پھر بہتر ہے کہ آپ کو منانے میں ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے میں اسی کو مناؤں جو دنیا اور آخرت دونوں میں میرے ساتھ ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹاتی تیزی سے اس کے قریب سے اٹھتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ حیران اور پریشان اس کی باتوں کو سوچنے لگا تھا۔ کیا کہہ کر گئی تھی وہ؟ کیا مطلب تھا اس کی باتوں کا؟ وہ بچہ نہ تھا جو سمجھ نہ پاتا، لیکن پھر بھی اپنی ہی کہی یہ ساری باتیں اس کے لبوں سے سن کر اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ نہ جانے اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ان سب باتوں سے۔ تاشفین اس کے پیچھے ہی اس کے کمرے میں آیا تھا، جبکہ وہ نماز کی نیت باندھ چکی تھی، اور اس کے بیڈ پر لیٹ کر وہ اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن تناوش کی باتوں نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ یہ تو وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ اس کے بارے میں وہ کیا سوچتی ہے اور اپنے فیوچر کو لے کر کتنی زیادہ پریشان ہے۔ وہ اس کی پریشانی غلط نہیں تھی، اس نے خود اسے اس حال میں پہنچایا تھا، اپنی باتوں سے اسے اتنا ہرٹ کیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں اچھا سوچتی بھی کیسے۔ وہ کافی دیر اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا، لیکن نہ جانے آج اسے نہ جانے کیا دعاؤں میں مانگنا تھا کہ اس کی دعا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اتنی مگن تھی اپنی دعا میں کہ اس کی موجودگی کو پوری طرح سے نظر انداز کر گئی، لیکن وہ جانتا تھا، وہ اسے محسوس کر چکی ہے، اسے اندازہ ہے کہ اس کے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھی، یقیناً وہ اپنے خدا سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ یہ وقت اسے تنگ کرنے والا ہرگز نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ نہ تو کمرے سے باہر گیا تھا اور نہ ہی اسے ڈسٹرب کیا تھا۔ وہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتا رہا، اور آخرکار شاید اسے خود ہی اس پر ترس آ گیا۔ وہ نماز سے فارغ ہوتی جا نماز اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھ کر باہر نکلنے لگی جب اس کی آواز سنائی دی۔ میں کیا تمہیں گدھا لگتا ہوں؟ تمہیں جو کب سے تمہارے نماز ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں اور تم مجھے اگنور کر کے باہر جا رہی ہو۔ اسے بہت برا لگا تھا، اسے اہمیت لینا پسند تھا، وہ جہاں بھی جاتا تھا ہر محفل کی جان بن جاتا تھا۔ اس نے اگنور ہونا سیکھا ہی کہاں تھا کہ وہ اپنی بیوی کی اگنورنس کو برداشت کر پاتا۔ مجھے ناشتہ بنانا ہے، وہ بس اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی، لیکن اس کے غصے کو مزید ہوا دے گئی تھی۔ وہ غصے سے اس کے پیچھے لپکا تھا، اس نے اسے پیچھے سے آتے بازو سے دبوچ کر اپنے بالکل قریب کرتے ہوئے خود سے لگایا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اگنور کرنے کی؟ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں اور تم مجھے اگنور کر رہی ہو۔ 2 دن اہمیت کیا دے دی؟ تم تو سر پر چڑھنے لگی ہو۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی نا میری فیلنگز؟ تمہیں پتہ چل گیا ہے نا میں تم سے کیا چاہتا ہوں، تو پھر یہ کس چیز کے نخرے دکھا رہی ہو؟ اور کیا کہا تم نے؟
تمہیں یہاں سے جانے دوں گا؟ 6 مہینے تو کیا، 6 صدیاں بھی تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ جیو گی تو میرے ساتھ، مرو گی تو میرے ساتھ، تمہاری سانس سانس پر میرا حق ہے۔ میرے پاس رہو گی ہمیشہ، میرے ساتھ رہو گی ہمیشہ، میری بیوی بن کر۔ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ تم کبھی بھی مجھ سے دور ہو سکتی ہو۔ یہاں گھر بسانے کے لیے آئی تھی نا میرے ساتھ، تو پھر بساؤ اس گھر کو، سنوارو اس گھر کو، یہ گھر تمہارا ہے، یہیں رہنا ہے تمہیں زندگی بھر، خود سے دور نہیں جانے دوں گا تمہیں، بیوی ہو تم میری۔ وہ اپنا سخت ترین لہجہ اچانک نرم کر چکا تھا، بہت نرم کر چکا تھا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ محبت کی شدت سے بول رہا تھا، تم کہیں نہیں جا سکتی، ہمیشہ میرے پاس رہو گی۔ اس نے آہستہ سے تھام کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کی گرفت میں وہ ہل تک نہیں پا رہی تھی۔ لیکن آپ نے تایا ابو سے مت لو کسی تیسرے کا نام، صرف میں اور تم، ہمارے بیچ کوئی نہیں آئے گا، میں نہیں یاد کرنا چاہتا کسی کو بھی۔ یہ میری اور تمہاری زندگی ہے، کوئی ہماری زندگیوں کا فیصلہ نہیں کرے گا، ہم خود فیصلہ کریں گے۔ آج کے بعد تمہیں کوئی تیسرا ہمارے بیچ نہیں آئے گا، بھول جاؤ سب کچھ، صرف میں اور تم۔ بہت جلد ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ لیکن آپ تو مجھے چھوڑنے والے؟ کبھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اس کنڈیشن میں ہوں؟ تمہیں لگتا ہے میں اس کنڈیشن میں ہوں کہ تمہیں چھوڑ پاؤں؟ دیکھ نہیں رہی ہو اتنے دنوں سے میری حالت، پاگل ہو رہا ہوں میں۔ وہ اپنی حالت پر ہنستے ہوئے بولا، تمہیں چھوڑ دیا تو سانسیں لینا چھوڑنا پڑ جائے گا۔ وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے سرگوشی نما آواز میں بولا، ناشتہ؟ اس کی قربت میں گھبرا کر وہ بولی تھی، کوئی اور اچھا سا بہانہ لے کر آؤ پھر چھوڑوں گا۔ اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ تنگ کرتا اسے خود سے جوڑ چکا تھا۔ ان کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ تاش وہ کچھ بولنا چاہتی تھی جب وہ اس کے لبوں پر کلف لگاتا اس کی سانسوں کو خود میں جذب کرنے لگا۔ اس کی باہوں کے حصار میں وہ بالکل بے جان سی ہو گئی تھی۔ آخر اس کا سہارا نہ ہوتا تو وہ گر چکی ہوتی۔ اس کی سانسیں تھمنے لگی تھی، لیکن اس سے تو کوئی ضد سوار ہو گئی تھی۔ شاید وہ سانسوں کے ذریعے اس کا دل بند کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا چاہتا تھا۔ کیا وہ سچ میں اس کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا، یا اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی جب اچانک وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے وہیں باہر صوفے پر لے کر آیا۔ اسے صوفے پر لٹاتے ہوئے وہ بنا رکے اس کے لبوں پر جھکا تھا اور ایک بار پھر سے اسے اپنی ہی سانسوں کے لیے اس کی محتاج ہو گئی تھی۔ ذہن پر اس کی باتیں اس حد تک اثر کر گئی تھی کہ وہ احتجاج تک نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اسے اپنانا چاہتا تھا، اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ یہی تو اس کے تایا ابو کا خواب تھا۔ اگر تاشفین اس کے ساتھ اپنے رشتے کو نارمل بنا رہا تھا تو پھر وہ کیوں پیچھے ہٹتی؟ ہاں، اس کی قربت اسے بے چین کر رہی تھی، اس کی بے قراریاں اسے ڈرا رہی تھی، لیکن اس مقام پر آ کر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اس نے اپنے تایا ابو کو یقین دلایا تھا کہ وہ ان کا بیٹا واپس لے کر آئے گی۔ آج ایک چھوٹی سی امید جاگی تھی، وہ اس امید کو توڑ نہیں سکتی تھی۔ اگر تاشفین اس کے ساتھ نارمل رشتے کی شروعات کر رہا تھا تو مطلب صاف تھا کہ وہ اس کو قبول کر رہا ہے۔ اور اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی تاشفین کا دل تایا ابو کی طرف سے بھی صاف کر دے گی۔ اس کے ہونٹوں کے بعد اس کی نازک سراہی دار گردن پر اپنے جا بجا لبوں کا لمس چھوڑتے وہ بری طرح سے اسے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا، لیکن اس نے کسی طرح کا کوئی احتجاج نہ کیا۔ وہ اس کے کندھوں پر سے شرٹ سرکاتا اپنے دشمن کی تلاش میں اس کے گردن کو چوم رہا تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔
وہ پوری طرح اس میں مگن ہو رہا تھا. وہ شاید دروازے کی آواز سن نہیں پایا تھا یا پھر خود ہی جان بوجھ کر اگنور کر گیا تھا، لیکن باہر سے آتی مائرا کی آواز سے تناوش کو ہوش کی دنیا میں آنا پڑا. دروازہ کھولو، کوئی خدا کا بندہ یہاں اندر ہے؟ یار پلیز دروازہ کھول دو، بہت لمبی فلائٹ لے کر آئی ہوں، زیادہ تھکی ہوئی ہوں، میرے پیروں میں جان بھی نہیں ہے. وہ دروازہ پیٹ رہی تھی جبکہ تاشفین اس کے ساتھ اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحات جی رہا تھا. بدمزہ ہوتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا جبکہ وہ بھی جلدی سے اپنے آپ کو نارمل کرتی، اپنے کندھے پر شرٹ برابر کرتی، دوپٹے کو شانوں پر پھیلائے دروازے کو دیکھ رہی تھی. اس نے ایک نظر مائرا کو دیکھا، پھر جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹنے لگا. تاشفین کی پہلی محبت، اس کی چاہت. مائرا، ہاں وہی لڑکی جس کے لیے وہ اپنے باپ سے لڑ رہا تھا، جس کے لیے وہ اس سے شادی سے انکار کر رہا تھا، اسے طلاق دینے جا رہا تھا. اس کے دل میں ایک غبار سا بھرنے لگا. مائرا کھلکھلاتی تاشفین سے باتیں کرتے ہوئے اندر آ رہی تھی جبکہ وہ بس اس کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ دیکھ رہی تھی. وہ کیسے اس کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کر سکتا تھا جب اس کی پرانی زندگی اس کے ساتھ قدم اٹھا رہی تھی. مائرا خوشی سے اس کی طرف قدم بڑھا رہی تھی جب اگلے ہی لمحے وہ اٹھتے ہوئے تیزی سے کچن میں چلی گئی. مائرا ایک لمحے کے لیے وہیں پیچھے رک گئی تھی. اسے کیا ہوا؟ اچانک میرا یہاں آنا کیا اسے برا لگا؟ مائرا پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی. تمہارا آنا اسے برا کیوں لگے گا بے وقوف؟ جاؤ تم چینج کرو، وہ ناشتہ بنا رہی ہے، ناشتہ کر کے تھوڑی دیر آرام کر لینا. تم سچ میں کافی زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی ہو، اس کمرے میں چلی جاؤ. اس نے تناوش کے کمرے کی طرف اشارہ کیا جبکہ وہ پریشان سی تناوش کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی. سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ. اگر 12 بجے تک سرپرائز ایپیسوڈ چاہیے آپ لوگوں کو تو 16,000 سبسکرائبر کرو 12 بجے تک، ورنہ کل تک کر دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 ایپیسوڈ کل دے دوں گی اور کل کی ایپیسوڈ 800 لائکس پر آئے گی، کیونکہ آج آپ لوگوں نے 800 لائک سے زیادہ لائکس دیے ہیں. اس کے لیے تھینک یو سو مچ اینڈ لو یو. اور کچھ ریلز کے لیے میں کہنا چاہتی ہوں، تو میں اسٹوڈنٹ ہوں گائز، ایک یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور میری یونیورسٹی سے واپسی 5:30 بجے شام کو ہوتی ہے. اس کے بعد بیٹھ کر لکھنا شروع کرتی ہوں. میں جانتی ہوں آپ لوگ ٹائم پر لائکس پورے کر دیتے ہو، لیکن رات کو پھر بھی رات کو ہی ایپیسوڈ آئے گی، صبح نہیں آ سکتی کیونکہ میں خود گھر پہ ہوں گی تو ایپیسوڈ آئے گی نا. تو آپ لوگ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے. تو آپ کو کیسی لگی آج کی لانگ ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی. تو ہم ملیں گے یا تو 12 بجے یا پھر کل صبح، کل 2 ایپیسوڈس کے ساتھ. تو آپ لوگ دیکھ لو یار، آپ نے مجھے دینے ہیں لائکس یا نہیں دیکھنے، سوری سبسکرائب دینے کہ نہیں دینے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک میری رائٹ کو دے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.